آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، کتاب ہے اشرف السوانح، جس کے لکھنے والے مصنف ہیں اشرف علی تھانوی۔ کون ہے؟ اشرف علی تھانوی، جسے دیوبندی اپنا پیشوا رہنما مانتے ہیں، اور دیوبندی حضرات اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت مجدد الملت کہتے ہیں، اس لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں اسکرین پہ آپ کتاب دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہے اشرف السوانح، جلد اول، صفحہ نمبر 72 پر خود اشرف علی تھانوی اپنے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتاب اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس موبائل میں بھی دیکھ لیجئے، کتاب ہے اشرف السوانح۔ دیکھیے اس میں لکھتے ہیں اشرف السوانح صفحہ نمبر 72 میں کہ رہا جاہل ہونا اس کا البتہ میں اقرار کرتا ہوں، رہا جاہل ہونا اس کا میں البتہ اقرار کرتا ہوں کہ میں جاہل بلکہ اجہل ہوں۔ اسکرین پہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ ان کے مجدد ہیں، ایک نام نہاد مولوی ہے جو اپنے آپ کو دیوبندیوں کا بہت بڑا مناظر کہتا ہے، جس کا نام ہے اصغر علی، اور جس کے نام کو تبدیل کر کے میرے برادر اکبر محمد طاہر رضا قادری مراد آبادی نے رکھ دیا اصغری بیگم۔ ذرا دیکھیں، جب اس کا مجدد خود اپنے آپ کو لکھ رہا ہے کہ میں اجہل ہوں، اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کر رہا ہے کہ میں اجہل ہوں، تو پھر ان کے ماننے والے یہ چیلے یا اصغری بیگم جیسے نام نہاد مولوی کس قدر اجہل ہوں گے اور جاہل ہوں گے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ہے جا بجا نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور گستاخیاں اللہ و رسول کی بھی شان میں کرتے ہیں، اور جگہ جگہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس سے یہ باز نہیں آتے۔ دیکھیں نبی کی شان میں یہ لوگ کس قدر گستاخی کرتے ہیں، شدید گستاخی۔ نبی کو کہتے ہیں معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ اور ایک حدیث بھی یہ پیش کرتے ہیں، قاسم نانوتوی نے بھی پیش کیا ہے کہ نبی نے خود حدیث شریف میں کہا کہ میں مر کر ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں۔ تو میرا سوال ہے نام نہاد مناظر اصغر علی وہابی سے کہ آخر وہ کون سی حدیث ہے جو تمہارے گند گوہی نے جو لکھا ہے کہ نبی نے کہا کہ میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، وہ کون سی حدیث ہے؟ کہاں ہے؟ ذرا دکھاؤ جس میں نبی نے کہا اپنے بارے میں کہ میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں۔ ان کا عقیدہ کتنا گھناؤنا ہے، کس قدر یہ شدید گستاخی ہے، جبکہ حدیث پاک ہے۔ آقائے نامدار مدنی تاجدار رسول ذی وقار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب کردگار ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اسجاد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق فی قبرہ۔ یہ حدیث کے مبارک الفاظ ہیں، پھر سن لیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اسجاد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق فی قبرہ، یعنی اللہ نے زمین کو حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے یا سڑائے یا گلائے۔ انبیاء جس طرح ظاہری زندگی میں زندہ ہوتے ہیں، ویسے ہی اپنی اپنی قبر انور میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور معراج کی رات جب خود آقا جب جا رہے تھے، زمین پر جو چلنے کی رفتار تھی، مسجد حرام سے مسجد اقصی جب پہنچے تو موسیٰ کلیم اللہ کی قبر انور راستے میں ملی، جہاں سرکار رکتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ بھی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مزے کی بات ہے، ایک نبی باہر اور ایک نبی قبر کے اندر، اور دونوں ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انبیاء کی حیات و ممات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس طرح انبیاء اپنی ظاہری زندگی میں زندہ ہوتے ہیں، ویسے ہی اپنی اپنی قبر انور میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم وصلون، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب زندہ ہیں، وصلون، اور اپنی اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ ذرا بتائیے ان کا عقیدہ کیسے ہے، کس طرح انہوں نے لکھ دیا، اور کیسے جو ہے یہ مانتے ہیں، نبی کی شان میں کیسے یہ گستاخی کرتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، جبکہ نبی کی تو بات الگ ہے، ایک عام مومن بھی مر کے مٹی میں نہیں ملتا، کوئی بھی مومن ہے۔ جیسے آج ہم لوگ یہ عالم اجسام ہیں، عالم اجسام میں، اس سے پہلے عالم ارواح میں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ عالم اجسام میں آتے ہیں، پھر تیسرے نمبر پہ زندگی گزار کے عالم برزخ میں جاتے ہیں، یعنی قبر کی دنیا میں۔ پھر جب میدان محشر قائم ہوگا، اپنی اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو میدان محشر میں جب پہنچیں گے تو اعمال دیکھے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کی بنیاد پر جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے۔ تو ذرا بتائیے کون مر کر مٹی میں ملا؟ ایک عام مومن بھی مر کر مٹی میں نہیں ملا، بلکہ میدان حشر تک وہ
حالت بدل رہا ہے، ٹھکانہ بدل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جیسے یہ عالم اجسام، اس سے پہلے کیا تھا؟ عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا، پھر عالم اجسام یہ جسموں کی دنیا، پھر اس کے بعد عالم برزخ یعنی قبر کی دنیا، پھر عالم حشر، حشر میں سوال و جواب ہوگا، سوال و جواب کے اعتبار سے اللہ جسے چاہے گا اسے جنت میں بھیجے گا، جسے چاہے گا جہنم میں بھیج دے گا۔ تو پھر مر کر مٹی میں کہاں ملا؟ ایک عام مومن بھی مر کر مٹی میں نہیں ملا، مگر آج کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، دیوبندی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ اور یہی تک نہیں، یہاں تک یہ لوگ کہتے ہیں کہ شہید کے بارے میں تو قرآن میں ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ آگے فرما رہا ہے کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ تو یہ جتنے دیوبندی حضرات ہیں یہ مانتے ہیں کہ شہداء کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ شہید زندہ ہیں، لیکن اب نبی کو کہتے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ ذرا سامعین آپ بتائیں، میری بات کو سنیں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پیش کریں کہ کیا میری بات غلط ہے۔ اب ذرا بتائیے، جب شہید کے بارے میں عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہیں اور قرآن میں ہے، نص قطعی سے ثابت ہے کہ شہید زندہ ہے، تو اب شہید کون ہوتا ہے؟ جو نبی کی شریعت پر چل کر اور دین اسلام کے لیے جہاد کیا اور اس میں اگر مارا گیا تو شہید کہلائے گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ کوئی بھی انسان جب شہید بنتا ہے، مومن یعنی شہید ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ کوئی بھی مومن ہے اگر وہ دین اسلام کے لیے اگر اس نے جہاد کیا اور مارا گیا تو وہ شہید کہلائے گا۔ تو شہید کب ہوتا ہے؟ نبی کی شریعت پر چل کر شہید ہوتا ہے۔ تو یہ مانتے ہیں کہ شہید کو کہ وہ زندہ، نبی کو مانتے ہیں معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ ارے بھائی کس طرح ان کی سوچ ہے، کیسی سمجھ ہے؟ مثال کے طور پر کوئی انسان آپ سے یہ کہے کہ جو سمندر ہے، سمندر میں تو پانی موجود ہے، لیکن اس سے جو نہریں جاری ہیں ان نہروں میں بھی پانی رہتا ہے، عام طور سے دیکھتے ہیں۔ لیکن کوئی اگر دیوبندی یہ کہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ جو نہر سمندر سے جاری ہے تو اس نہر میں تو پانی موجود ہے، لیکن جو اس کا منبع اور مرکز ہے سمندر، اس میں پانی موجود نہیں ہے، تو کیا آپ مانیں گے؟ ارے نہر میں اگر پانی موجود ہے تو اس بات پہ دال ہے کہ جو اس کا منبع اور مرکز ہے اس میں بھی پانی موجود ہوگا۔ اگر منبع اور مرکز کون ہے؟ سمندر۔ اگر سمندر میں پانی نہیں ہوتا تو پھر اس سے جو نہر جاری ہے اس نہر میں بھی پانی نہیں ہوتا۔ تو پتہ ہی چلا کہ نہر میں پانی کا موجود ہونا، پتہ ہی چلا کہ جو اس کا منبع اور مرکز یعنی سمندر ہے اس میں بھی پانی موجود ہوگا۔ بے نہیں ایسے اگر قرآن نے کہا کہ شہید زندہ ہیں تو نبی کی شریعت پر چل کر وہ شہید ہوا، تو جو منبع اور مرکز یعنی نبی وہ کیسے مر کے مٹی میں مل سکتے ہیں؟ جب شہید زندہ ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی بدرجہ اولا زندہ ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پیش کریں۔ السلام علیکم۔